نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطارق آج آیت نمبر 11 12 13 14 4 آیات مبارکہ ہیں۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ واو شفتین گول، دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور گولائی یہ ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع۔ دال کو قلقلہ اور عین ساکن کی آواز صدع، یہ جو عین وسط حلق سے آواز ہے وہ ساکن آواز نکلنی چاہیے، صد کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ عین کی ادائیگی نہ ہوئی۔ انہو لقول فصل وما هو بالہزل، یہاں دیکھیں بالہزل، یعنی زا کا مخرج یہ ہے، دونوں دانتیں جڑے، ہا ہزل، لام کے لیے زبان اوپر آ کے ثنایا اولیاء کے پیچھے آ کے لگ جائے تو ساکن ہو۔ کوشش کرتے ہیں ایک بار چاروں پڑھ لیں۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ یہ ہیں جی تجوید کے بارے کوئی خاص نہیں ہے۔ را کو پر کرنا ہے زبر کے ساتھ جب ہو، را ساکن ماقبل زبر ہو تو پر کرنا ہے، صاد پر حروف میں سے ہے، ذات الصدع، صدع، ذات الصدع، سین پتلا ہو جائے گا۔ انہو لقول فصل، فصل صاد پر، فصل سین نہیں ہونا چاہیے، یہ پر اور پتلے کے اعتبار سے۔ والسماء، والسماء، والصوما، صاد نہیں بننا چاہیے، پر کر دیں گے تو صاد بن جائے گا۔ یہ ہیں جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف آج بڑا لمیٹڈ سا ہے۔ سمو، سین میم واو فعال کے وزن پر فعالی سماوی، بڑا آسان ہے۔ تو کیا ہوگا یہاں پہ؟ یہ الف زائدہ ہے، الف زائدہ کے بعد اگر واو یا آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے۔ بڑا سادہ سا قانون، بہت بار ایکسپلین کیا ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ سمائی، الف لام لگا دیں، السمائی، حمزہ ہے سبب مد تو مد لگا دیں، تو یہ لفظ بن جائے گا السمائی۔ یہ الف لام ہے، الف زبر کے ساتھ، اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ تو واو کیا ہے جی؟ واو قسمیہ ہے، واو جارہ ہے، والسمائی۔ ذات ذو کی مونس ہے، ذو، ذو الفضل، ذو الجلال مذکر ہو تو اگر کوئی اس کے بعد کلمہ مونس آ رہا ہو تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ذات الرجعی۔ السماء چونکہ مونس سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں تو اس لیے ذات آیا ہے۔ والارض بھی مؤنث ہے تو والارض، واو پھر یا تو حرف عطف ہے یا دوبارہ قسمیہ ہے، دونوں رائے ٹھیک ہیں۔ ذات پھر وہی ذو کی مونس، الصد، دونوں رج اور صد دونوں اسم ہیں الف لام کے ساتھ، تو مصدر الفاظ یوز ہوئے مصدری معنی میں۔ انہو، یہ کیا ہے جی؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، معروف ہے یہ حرف مشبہ بالفعل۔ یہ ہا ضمیر جو ہے
اس کے بعد ہے، اس کو ضمیر کہیں گے منصوب متصل۔ یہ کیوں منصوب متصل ہے؟ اس کو مجرور یا مرفوع کیوں نہیں کہا؟ کہ یہ انا کے بعد آئی ہے۔ لام، اس لام کو کہتے ہیں جی لام ابتدائیہ، لام ابتدائیہ، بعد میں تاکید زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ قول مصدر ہے، فصل مصدر ہے، واو حرف عطف ہے، ما و لا مشابہ با لیسا، تو اس کو ما نافیہ مشابہ با لیسا، ہوا ضمیر مرفوع منفصل۔ با کیا ہے جی؟ با حرف جارہ ہے، با حرف جارہ، اور الحزل یہ مصدری معنی میں الف لام آیا ہے اس کے اوپر، یہ حمزہ وصلی الف حمزہ کے ساتھ تھا، تو جب اس سے پہلے با آ گیا تو اس با نے آ کر، چونکہ اس کا نام حمزہ وصلی ہے، یہ وصل کلام میں اپنی حرکت حذف کر دیتا ہے، تو اس با کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی وجہ سے یہ با الف کے اوپر زبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، تو میم کی زیر کے بعد لام ساکن پہ آئیں گے، بیچ میں الف کے اوپر زبر جو ہے وہ حذف ہو جائے گی۔ وہی کلیہ یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ علم نحو، علم نحو میں یہ واو قسمیہ ہے جی، واو قسمیہ اور واو جارہ، یعنی جارہ اور قسمیہ، جارہ ہو کر واو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے واو قسمیہ۔ واو جارہ کی مختلف اقسام ہیں، تو اس کے بعد اسم ہے، اسم مجرور، کس نے اس کو مجرور کیا؟ اس واو جارہ نے، والسماء۔ علماء لکھتے ہیں اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، وہ کون سا ہے؟ قاف سین میم مادہ سے، باب افعال سے، اقسم یقسم سے، واحد متکلم کا صیغہ اقسم بالسماء ذات الرجع، میں قسم کھاتا ہوں، وہ بن جائے گا فعل اور فاعل، اور آگے یہ متعلق کے فعل بنیں گے، اور یہ ذات الرجع، تو اگر ہم اس کو، یہ بھی اسم ہے، یہ مضاف بنا، یہ مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر مرکب اضافی، تو یہ مرکب اضافی ہو کر ہم دیکھیں گے کہ اس کی اعرابی پوزیشن کیا ہے، یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعہ کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور مرکب اضافی میں مضاف ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کون سی حالت میں ہے۔ مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس کا تو پھر ڈیسیژن نہیں چاہیے نا، ڈیسیژن چاہیے اس سے۔ تو یہ کیوں مجرور ہوا؟ یہ منصوب بھی ہو سکتا تھا، مرفوع بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ مجرور کیوں ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اس کے ماقبل جو السمائی ہے وہ چونکہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے۔ اچھا، تو اس کے مجرور ہونے کی کیا وجہ ہے جی؟ وہ حرف جارہ کے وجہ سے مجرور ہے۔ تو ابھی یہ جو دونوں اسماء مجرور ہیں، ان کا آپس میں اگر ہم نے ربط قائم کرنا ہے، ربط اس مرکب کا جو کہ مجرور ہے، اور ربط اس اسم کا جو کہ مجرور ہے، دوسرے لحاظ سے یہ مؤنث بھی ہے اور یہ مؤنث بھی ہے،
تیسرے لحاظ سے یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ یہ تو معرفہ ہے الف لام ہونے کی وجہ سے، السمائی کے اوپر الف لام داخل ہوا تو ہم نے کہا یہ معرفہ ہے۔ تو یہ کیوں معرفہ ہے؟ اس کے اوپر تو الف لام داخل نہیں ہوا۔ تو معرفہ ہونے کی جو 7 اقسام میں نے پڑھائی ہوئی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کسی مرکب اضافی میں کسی اسم کا مضاف ہونا جو ہے وہ بھی معرفہ کی علامت ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوا۔ تو اعراب کے اعتبار سے دونوں مجرور، مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے دونوں مجرور، اور معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے دونوں معرفہ، تو ہم کہیں گے یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ اور یہ دونوں مل کر کیا بنے؟ مرکب توصیفی۔ تو گویا وہ جو اقسم فعل محذوف ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اور یہ مرکب توصیفی اس کا متعلق ہے، اور وہ متعلق ہے فعل۔ تو میں قسم کھاتا ہوں اس آسمان کی جو ذات رجعی ہے۔ رجعی، یہ اس کے بارے میں، اس لفظ کی ڈیٹیل کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ اس میں بادل کا ذکر بھی پڑھیں گے، چونکہ آسمان کے اوپر جو بادل ہوتے ہیں وہ زمین میں سمندر سے ہی بخارات ہوا لے کر اٹھتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ بادل وہاں پہ سٹے نہیں کرتے، واپس بارش کی شکل میں اسی زمین کی طرف ہی لوٹ آتے ہیں۔ اس لیے اس کو کہا کہ آسمان کے اوپر یہ جو بادل ہیں یہ ذات رجعی ہے۔ تو دوسری اس کی توجیہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ آسمان کے اوپر چاند، سورج، ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ تکرار ہوتی ہے ان کی ہر سال کے بعد، ہر مہینے کے بعد، ہر دن رات کے بعد، یعنی وہ لوٹ آتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ذات رجعی ہے۔ ایک تیسری توجیہ بیان کرتے ہیں علماء الرجعی کی، اور وہ یہ ہے کہ ذات الملائکہ، یعنی ملائکہ جو ہیں وہ رجوع کرتے ہیں الی السماء مع اعمال العباد، تو بندوں کے اعمال لے کر اللہ تعالی آسمان کی طرف راجع ہوتے ہیں وہ، اس لیے بھی اس کو کہا گیا ہے والسماء ذات الرجعی۔ تو یہ رجعی کا تعلق مختلف طریقوں سے اللہ تعالی نے اس صورت میں بیان کیا ہے، جس کی توجیہ جو ہے وہ علماء نے 3-4 مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ چوتھی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ذات نفع، یعنی ذات نفع سے مراد وہ بارش جو اوپر سے برستی ہے اور زمین میں آ کر ہمارے لیے نباتات اگاتی ہے، تو وہ بھی اس شکل میں بھی ہے۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب، یہ ہے ظاہر تو ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو آسمان کا لوٹنے سے آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تفسیر کی روشنی میں۔ آگے والا جملہ بھی میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، یہ ایگزیکٹلی سیم پیٹرن ہے، والارض ذات الصدع، ایگزیکٹلی سیم، سب کچھ سیم۔ تو ٹائم بچا لیتے ہیں۔ تو صدعی پھوٹ جانا، جیسے زمین کی خصوصیت کیا ہے، جب اس میں بیج بویا جاتا ہے تو وہ انشقاق ہو کر اس کے اندر سے وہ پودا باہر نکل آتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے۔
زلزلے میں بھی اس کی خاصیت ہے کہ وہ زلزلہ آتا ہے کسی وجہ سے، جو بھی سائنٹیفک ریزن بیان کرتے ہیں، تو وہ زمین جو ہے وہ ایسے پھٹ جاتی ہے۔ تو اس پھٹ جانے والی زمین کی قسم۔ اچھا، یہ جو دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، تو اسلوب قسم کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک ایک جملہ آتا ہے جو انا یا قد حرف تحقیق یا لقد سے شروع ہوتا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو یہاں سے یہ جواب قسم شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ قسم کیوں دی گئی آسمان کی اور زمین کی؟ انہو، اس سے مراد لیتے ہیں علماء القرآن۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لام ابتدائیہ بھی اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہی ہے۔ جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ لام اس جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لقول فصل، قول یہ دونوں، یہ کیا ہے جی؟ یہ اس کی مرکب توصیفی میں یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے۔ تو یہ صفت اور موصوف مل کر خبر بن رہے ہیں کس کی؟ اس ہا ضمیر کی۔ ہا ضمیر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ فیصلہ کن بات ہے۔ فصل سے مراد حق و باطل میں تفریق کر دینے والی، حق کو اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والی یہ بات ہے، یہ قول ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو گویا کہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہو القرآن ہے، تو کوئی شک نہیں اس قرآن میں کس لحاظ سے، کس بارے میں، کہ یہ فیصلہ کن بات، حق و باطل میں تفریق کرنے والی ہے۔ جیسے فرقان کا معنی بھی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس جملے کا پھر ایک عطف دوسرا جملہ ہے جو اس حق و باطل میں فرق کرنے والے کی مزید تفصیل بیان کر رہا ہے، اس کے اوپر سٹیمپ لگا رہا ہے دوسرا جملہ۔ کیا؟ یہ ما الحجازیہ، اس ما کو کہتے ہیں عربی لغت میں الحجازیہ۔ تو ما الحجازیہ کیا ایک اسم ہوتا ہے، تو یہ ہے اسم ما، اس ما کا، اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ جب اس کی خبر با کے ساتھ آئے تو اس کی نفی میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ وما هم بمؤمنین وما هو بقول شاعر، یعنی یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اس کے نہ ہونے میں تاکید ہے، یقیناً یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو وما هو بالحزل، یقیناً یہ تمسخر یا مذاق کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بالحزل یہ لفظ قرآن پاک میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ میں ایک بار پھر کنفرم کر لوں جی، ہنسی مذاق کی بات۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کن بات ہے، حق و باطل میں تفریق کرنے والی بات ہے القرآن، اور یہ کوئی مذاق کی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اس کی خبر ہوگی۔ کس کی خبر؟ ما۔ تو جب بھی ما الحجازیہ کے اسم کے بعد اس کی خبر پہ با آ جائے تو وہ اس جملے کی نفی میں مزید تاکید پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ اگر جملہ فعلیہ ہو
تو اس فعل مضارع میں ایک کلمہ لن لا کر اس میں مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا کی جاتی ہے. تو جملہ اسمیہ میں اگر نفی کی تاکید پیدا کرنی ہو تو وہ اسلوب اس کا یہ ہے. تو یہ ہوئی جی باتیں ہماری ان 4 آیات کے بارے میں. وما علینا الا البلاغ.